اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل اسرائیلی جارحیت روکنے میں ناکام ہو گئی۔ پاکستان کا فلسطینیوں کے تحفظ کے لیے عالمی محافظ فوج تعینات کرنے کا مطالبہ۔ سلامتی کونسل نہیں مانتی تو ہم خیال ممالک کا اتحاد بنایا جا سکتا ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا اقوام متحدہ جنرل اسمبلی سے خطاب، کہا سلامتی کونسل اپنا کردار ادا کرنے میں ناکام ہو گئی۔ یہ جنگ قابض فوج اور مقبوضہ عوام کے درمیان ہے۔ اسرائیل عالمی سرپرستی میں غرور اور تکبر سے مظالم ڈھا رہا ہے۔ پوری دنیا کی آنکھوں کے سامنے فلسطینیوں کو شہید کیا جا رہا ہے۔ غزہ کے ہر گھر میں اس وقت صف ماتم بچھی ہے اور موت کا سایہ ہے۔ خطاب کے بعد ٹویٹ بھی کیا، کہا اے ارض فلسطین میں بھی حاضر ہوں۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کا اسرائیل اور فلسطین سے فوری جنگ بندی کا مطالبہ۔ انٹونیو گوٹریس نے کہا اسرائیل کی جانب سے شہریوں کو نشانہ بنانے پر سخت تشویش ہے۔ مغربی کنارے میں جاری تشدد کو روکنا ہوگا۔ اسرائیل فلسطین تنازع سے آنکھیں نہیں چرائی جا سکتی۔ غزہ میں بمباری سے 60 بچوں کی اموات ہوئی۔ ہر قیمت پر شہری آبادی کا تحفظ یقینی بنانا ہوگا۔ فلسطینی وزیر خارجہ نے خطاب میں کہا اسرائیل کو دفاع کا حق دینے والے ظلم کے حمایتی ہیں۔ اب بہت ہو گیا، اسرائیل کا غاصبانہ تسلط ختم کرانا ہوگا۔ رمضان میں مسجد اقصی پر نمازیوں کو خون سے نہلایا گیا۔ عالمی برادری کو اسرائیلی ظلم اور بربریت رکوانا ہوگی۔ فلسطینیوں سے حق کا وعدہ نبھانا ہوگا۔ ترک وزیر خارجہ کی فلسطینی عوام پر اسرائیلی مظالم کی مذمت، کہا مسجد اقصی پر حملے کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ اسرائیل کو فلسطینیوں کی نسل کشی کا مجرم قرار دیا۔ بولے اقوام متحدہ اپنا کردار نبھانے میں ناکام ہو گیا۔ اسرائیل کو مظالم کی قیمت چکانا ہوگی۔ اسرائیل کی درندگی، فلسطین میں 11ویں روز بھی وحشیانہ بمباری۔ صہیونی فورسز نے ایک اور رہائشی عمارت کو نشانہ بنایا۔ شہداء کی مجموعی تعداد 250 سے بڑھ گئی۔ 66 بچے اور 38 خواتین شامل۔ 500 سے زائد مکانات تباہ۔ 72,000 فلسطینی بے گھر ہو گئے۔ ملبے سے نکلنے والی بچی کی پکار نے دل دہلا دیے۔ برطانوی رکن پارلیمنٹ سعیدہ وارثی فلسطین میں جاری مظالم پر برہم۔ برطانوی حکومت کو آئینہ دکھا دیا، کہا برطانیہ اپنی پالیسی پر عمل نہیں کر رہا۔ فلسطین میں تشدد اور جارحیت روکنے کے لیے اقدام نہیں اٹھائے جا رہے۔ اسرائیل نسل کشی میں مصروف اور کھلے عام انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کر رہا ہے۔ مافیاز کو ہماری کامیابی کا ڈر ہے، انہیں اپنی سیاسی موت نظر آ رہی ہے۔ دھمکیاں دی جاتی ہیں کہ NRO دو نہیں تو حکومت گرا دیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان کا نوکنڈی تماشکیل شاہراہ کا سنگ بنیاد رکھنے کی ورچوئل تقریب سے خطاب۔ دو ٹوک کہا مافیا ہمیں ناکام نہیں کر سکتا۔ ملک میں بڑے بڑے مافیا کو قانون کے نیچے لائیں گے۔ جہاں قانون برابر کی سطح پر نہیں ہوتا وہاں جنگل کا قانون ہوتا ہے۔ 5 سال بعد ملک میں قانون کی بالادستی دیکھنا چاہتا ہوں۔ ریاست مدینہ میں بھی خوشحالی سے پہلے قانون کی بالادستی قائم ہوئی۔ کئی بار گرفتار ہوا، کب کسی سے ڈیل کی، جیلیں کاٹ رہے ہیں، کیا یہ ڈیل ہے؟ شہباز شریف کی چارسدہ میں میڈیا سے گفتگو، کہا مہنگائی اور ویکسین کی بات کرو تو چور ڈاکو کہا جاتا ہے، کہتے ہیں NRO نہیں دوں گا۔ NRO مانگا کس نے ہے؟ وزیر اعظم نے خود رنگ روڈ منصوبے کی توسیع کا حکم دیا، شور اٹھا تو یو ٹرن لے لیا۔ جس طرف دیکھیں ہر طرف اسکینڈل ہے۔ جیل میں عمران خان کے کارندے آئے، کہا اس کو زمین پر سلاؤ، تاریخ میں اتنی بدترین حکومت نہیں دیکھی۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں نون لیگ نے کہا ہے اسٹیبلشمنٹ سے صلح ہو گئی، اچھی بات ہے، ہم سے بھی صلح کر لیں۔ وزیر داخلہ شیخ رشید کی پریس کانفرنس، کہا حدیبیہ پیپر ملز کیس 2 سے 3 ہفتے میں دائر ہوگا۔ اعتراف کیا کہ کیسز نتیجہ خیز ثابت نہیں ہو رہے۔ واضح کیا کہ جہانگیر ترین گروپ سے انتقامی کارروائی نہیں ہو رہی۔ بولے ترین سمجھدار آدمی ہے، ان کا گروپ بجٹ میں عمران خان کو ووٹ دے گا، عدم اعتماد کی کوئی تحریک نہیں آ رہی۔ حکومت اور جہانگیر ترین گروپ کے درمیان معاملات طے پا گئے۔ سینئر وفاقی وزراء نے جہانگیر ترین سے رابطہ کیا۔ ذرائع کا کہنا ہے ترین گروپ بجٹ اجلاس کا بائیکاٹ نہیں کرے گا، حکومت کو ووٹ دے گا۔ پنجاب حکومت سے متعلق جہانگیر ترین کے اعتراضات دور کیے جائیں گے۔
گروپ کے ارکان کو سیاسی انتقام کا نشانہ نہ بنایا جائے، جہانگیر ترین کا مطالبہ۔ فریقین کے درمیان جلد ملاقات کا بھی امکان۔ جہانگیر ترین کے وکلاء نے سینیٹر علی ظفر سے ملاقات بھی کی۔ مقدمات کے حوالے سے گفتگو، مختلف قانونی نکات کا جائزہ لیا گیا۔ بیرسٹر علی ظفر جہانگیر ترین کے معاملے پر رپورٹ جلد وزیر اعظم عمران خان کو پیش کریں گے۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار سے ترین گروپ کے رہنماؤں کی ملاقات، افہام و تفہیم سے ساتھ چلنے پر اتفاق۔ اون چودھری، امین چودھری، فیصل حیات، رفاقت گیلانی اور عبدالحی دستی پر مشتمل وفد نے وزیر اعلیٰ کو تحفظات سے آگاہ کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے بھی ملاقات کی۔ عثمان بزدار نے کہا نفاق کے بیج بونے والوں کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے، انتقام کی سیاست کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا ہے۔ پی ٹی آئی عمران خان کی قیادت میں متحد ہے، موقع پرستوں کی کوئی سازش کامیاب نہیں ہوگی۔ جہانگیر ترین تحریک انصاف کا حصہ ہیں، پنجاب میں تبدیلی کا کوئی چانس نہیں۔ تحریک انصاف کے اتحادی ہیں، ہماری طرف سے کبھی عدم اعتماد نہیں ہوگا۔ اسپیکر پرویز الہی کہتے ہیں فی الحال اپوزیشن نے پکانے کے لیے کچھ اکٹھا نہیں کیا، حکومت سے شکوہ بھی کیا۔ بولے پنجاب میں بلا مقابلہ سینٹ الیکشن جتوایا، لیکن حکومت کی طرف سے پھر وہی پرانی خاموشی ہے۔ الیکشن ختم ہو گیا تو کسی نے پوچھا تک نہیں۔ حکومت کے اتحادی ہیں لیکن ہمیں زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ سینیٹر فیصل واڈا کے بیان پر ترین گروپ کے حسنین دریشق کا سخت رد عمل، کہا فیصل واڈا کو جوتے پڑنے چاہیے، حکومت کو جہانگیر ترین سے نہیں فیصل واڈا جیسے لوگوں سے خطرہ ہے۔ میڈیا سے گفتگو کے دوران ساتھی حسنین دریشق کو اس بیان پر روکتے رہ گئے۔ شیخ پورہ میں نواز شریف کی زمین نیلام کر دی گئی۔ 88 کنال 4 مرلے زمین کی نیلامی کا عمل مکمل، 3 خریداروں نے حصہ لیا۔ محمد بوٹا نامی شخص نے سب سے زیادہ فی ایکڑ 1 کروڑ 1 لاکھ روپے بولی لگائی۔ حتمی فیصلہ احتساب عدالت اسلام آباد کرے گی۔ عدالت کی ہدایت پر اراضی کی نیلامی سے حاصل رقم سرکاری خزانے میں جمع کروائی جائے گی۔ محمد بوٹا نے ARY نیوز سے گفتگو میں کہا سودا مہنگا نہیں کیا۔ عمران خان کا ملک خیراتی ادارے کی طرز پر چلانے کا تجربہ ناکام ہو گیا، جتنی تباہی کی اتنی تاریخ میں کبھی نہ ہوئی۔ بلاول بھٹو کہتے ہیں عمران خان اور ہواری ملک تباہ کر کے لندن بھاگ جائیں گے۔ وزیر مملکت فاروق حبیب کا رد عمل، کہا بلاول لوٹ مار اور چھینا جھپٹی کی سیاست کے وارث ہیں، ان کے لیے فلاحی ریاست کے تصور کو سمجھنا ممکن ہی نہیں۔ چودھری نثار علی خان کا جلد پنجاب اسمبلی کی رکنیت کا حلف اٹھانے کا امکان۔ چودھری نثار 2018 کے عام انتخابات میں رکن صوبائی اسمبلی منتخب ہوئے تھے۔ سندھ اسمبلی کے حلقہ PS-70 بدین میں ضمنی انتخاب کا مارکا، ووٹوں کی گنتی جاری۔ غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج کے مطابق پیپلز پارٹی کے امیدوار حاجی محمد حالی پوٹو کو برتری حاصل، JUI کے گل حسن کی دوسری پوزیشن۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا یوکرین کا دورہ، سپہ سالار کی یوکرینی وزیر اعظم، کابینہ ارکان اور یوکرینی مسلح افواج کے سربراہ سے ملاقاتیں، افغان امن عمل اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ ISPR کا کہنا ہے آرمی چیف نے ملٹری ٹیسٹ سائٹ کا دورہ بھی کیا، مختلف ہتھیاروں اور آلات کے فیلڈ ٹیسٹ دیکھے۔ دونوں ممالک کا ملٹری ٹو ملٹری تعلقات کو وسعت دینے پر اتفاق۔ جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا پاکستان یوکرین کے ساتھ مختلف شعبوں میں تعلقات کو اہمیت دیتا ہے، دونوں ممالک دفاعی شعبے میں ایک دوسرے کے تجربات سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ کرکٹ کے دیوانوں کے لیے بڑی خبر، پاکستان سپر لیگ ایڈیشن 6 کے بقیہ میچز ابوظہبی میں ہوں گے۔ UAE سے تحریری اجازت مل گئی۔ چیف ایگزیکٹو PCB وسیم خان ایمریٹس کرکٹ بورڈ اور ابوظہبی اسپورٹس کونسل کے شکر گزار، کہتے ہیں معاملات طے پا گئے، ایونٹ کی تیاری مکمل، میچز کا شیڈیول کچھ دن آگے کا ہوگا۔ کراچی کنگز کے مالک سلمان اقبال کا کہنا ہے کھلاڑی پرجوش ہیں، دعا ہے جو بھی ہو PSL اور پاکستان کے حق میں بہتر ہو۔
پاک چین وزراء اعظم کا ٹیلی فونک رابطہ، تعلقات کے 70 سال مکمل ہونے پر ایک دوسرے کو مبارکباد دی۔ کورونا ویکسین کے معاملے میں تعاون بڑھانے پر اتفاق، سی پیک منصوبے پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ عمران خان بولے، منصوبے سے معاشی سرگرمیاں تیز اور روزگار کو فروغ ملے گا، دو طرفہ اور علاقائی تجارت میں مزید اضافہ ہوگا۔ وزیر اعظم نے چینی ہم منصب کو مریخ پر خلائی مشن کی کامیاب لینڈنگ پر بھی مبارکباد پیش کی۔ کراچی میں کرونا مثبت کیسز کی شرح 16%، سندھ میں کرونا کے باعث عائد پابندیاں برقرار رہنے کا امکان، ٹاسک فورس نے مزید سخت اقدامات کی تجویز دے دی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کہتے ہیں کیسز بڑھ رہے ہیں، نرمی کرنا مشکل لگ رہا ہے۔ ملک میں کرونا کے مزید 131 مریض انتقال کر گئے، 4207 نئے کیسز رپورٹ، کرونا مثبت آنے کی شرح 8.2% رہی۔ کراچی کے ضلع بستی میں 2 جون تک مائکرو سمارٹ لاک ڈاؤن۔ پشاور ایئرپورٹ پر بیرون ملک سے آنے والے 60 مسافروں کے کرونا ٹیسٹ مثبت آ گئے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت کراچی کوآرڈینیشن کمیٹی کا اجلاس، وفاقی وزراء، کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم اور چیئرمین NDMA کی شرکت۔ شہر قائد میں تجاوزات کے خاتمے، فنڈز اور دیگر امور پر تبادلہ خیال۔ بریفنگ میں بتایا گیا، محمود آباد، گجر اور اورنگی نالوں سے تجاوزات ہٹانے کا کام رک گیا ہے، سندھ ہائی کورٹ نے اسٹے آرڈر دے رکھا ہے۔ کراچی میں گرد کے طوفان کے دوران سائن بورڈ تلے دبنے والا نوجوان معذور ہو گیا۔ فیڈرل بے ایریا انڈسٹریل ایریا تھانے میں نجی مال انتظامیہ کے خلاف مقدمہ درج کرا دیا گیا۔ والدین کے مطابق اشر کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ سید اشر شاہ بطور سیلز مین نجی مال میں ملازمت کرتا تھا۔ خیبر پختونخوا میں وزراء کو محکمہ تفویض، فضل شکور وزیر قانون، عاطف خان خوراک سائنس و ٹیکنالوجی، شکیل احمد خان پبلک ہیلتھ کے وزیر ہوں گے۔ خلیق الرحمان ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کے مشیر مقرر، تاج محمد توانائی اور شفیع اللہ خان جیل خانہ جات کے معاون خصوصی ہوں گے۔ وزیر اعظم عمران خان کل 1100 میگا واٹ کے K2 ایٹمی بجلی گھر کا افتتاح کریں گے۔ کل ہی بجلی نیشنل گریڈ میں شامل ہو جائے گی۔ شہباز گل کہتے ہیں اس سے پہلے K1 ایٹمی بجلی گھر 1960 میں لگا۔ چین کی مدد سے لگنے والا پلانٹ G3 ٹیکنالوجی پر مشتمل ہے۔ بھارت میں قاتل کورونا کے وار، 24 گھنٹے میں 4500 سے زائد ہلاکتیں، راجستھان کے سابق وزیر اعلیٰ بھی شامل، 2,76,000 نئے کیسز رپورٹ۔ نئی دلی میں بلیک فنگس کے یومیہ 20 کیسز رپورٹ۔ متحدہ عرب امارات نے کمرشل کمپنیز کے قانون میں ترمیم کر دی۔ غیر ملکیوں کو کمپنیز کی 100% ملکیت کی اجازت، اطلاق 1 جون سے ہوگا۔ غیر ملکی سرمایہ کاروں کو مکمل ملکیت والی آن شور کمپنیوں کے قیام کی اجازت ہوگی۔ وزیر معیشت عبداللہ بن توق المری کہتے ہیں ترمیمی قانون ملکی مسابقتی صلاحیت کو بڑھائے گا۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ARY نیوز، میں ہوں عبید اللہ صدیقی۔ میں ہوں صدف عبدالجبار۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، خبروں کی ڈیٹیل ہوگی اس بریک کے بعد۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ آج ویلکم بیک ناظرین۔ السلام علیکم، پروگرام سوالے کے ساتھ میں ہوں